تو ضروری ہے، واجب ہے کہ ایسے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کیا جائے، کیونکہ جس چیز کی شروعات اللہ کے نام سے کی جاتی ہے، جس چیز کا آغاز رسول اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، تو قسم خدا کی اس چیز کے اندر بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں، اس چیز کے اندر اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج اس محفل کو سجانے والے اور اس محفل کو سننے آنے والے لوگ اور اس محفل کو سنانے والے لوگ، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بات جناب حضرت علامہ مولانا جو باہر سے ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں، رفیع القادری صاحب، ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ چند لمحات کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں۔ مرتبہ کی ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناشتہ پڑھی جا رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ ساری رحمتیں نہیں برس رہی ہیں، اور ایسا ہونا ہی چاہیے، کیونکہ جب رسول پاک کا نام لیا جاتا ہے تو رحمتوں کی بارش ضرور ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو رحمتوں کی بارش ضرور ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب نعت پڑھی جائے تبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، بلکہ جب کوئی خطیب کوئی عالم تقریر کرے، خوبصورت باتیں آپ کو بتائے، تب بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اگر مسکرا کر دیکھو گے تو انشاءاللہ عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ آپ جانتے ہو کہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ عالم کے چہرے کی زیارت کرنا کوئی رسول پاک کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ رسول پاک اگر عالم کو آپ نے راضی کر لیا، امام کو آپ نے راضی کر لیا، تو گویا کہ آپ نے ساری چیزوں کو راضی کر لیا۔ اگر آپ کی بستی کے اندر مسجد ہے تو میں خصوص کی بات ضرور کہوں گا کہ آج کل لوگ اماموں کی قدر نہیں کرتے، اماموں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز کے آگے تمہارے امام آتا ہے۔ نماز جنازہ کی بات ہو تو امام آتا ہے، نکاح کی بات ہو تو امام آتا ہے، بچے کی پیدائش ہو، اذان پڑھنے کی باری ہو تب امام آگے آتا ہے، کوئی فنکشن ہو، فاتحہ دلانی ہو تب امام آگے آتا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر ایک امام کی ضرورت پڑتی ہے، ایک عالم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے ہی یہی عقیدہ کریں کہ اگر ہماری مسجد کا امام کامیاب ہے تو پوری بستی کامیاب ہے، اگر امام راضی ہے تو پوری بستی کے اندر انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ پر یاد رکھو کہ اگر امام کو ناراض کر دیا، کسی عالم کو ناراض کر دیا تو بستی کے اندر برکتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسجد ایک ایسا گھر ہے، مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن جہاں پر مسجد ہے اللہ اس جگہ کو عرش معلیٰ پر اٹھائے گا، عرش عظیم پر اٹھائے گا، اس لیے کہ اس مسجد پر اللہ کے محبوب بندوں نے، اللہ کے پیارے بندوں نے اپنی شرطی کو، اپنی نشانی کو رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ اس مسجد کے اندر امام نے نبی کا خطبہ پڑھا ہے، اسی مسجد کے اندر رب کی پہچان کر کے نعرے لگائے گئے ہیں، اسی مسجد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے رسول ہونے کا نعرہ لگایا گیا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کرے کہ اگر ایمان کو راضی کر لیا تو قسم خدا کی رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، نبی راضی ہو گئے تو سمجھ لو رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا کامیاب ہوگا۔ محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ لکھا ہے مبارک ہو کہ آج اللہ نے وہ دن دکھایا ہے، مبارک ہو کہ آج اللہ نے وہ دن دکھایا ہے، ملی ہے دولت شادی مقدر جگمگایا ہے، ملی ہے دولت شادی مقدر جگمگایا ہے۔ مبارک بھائی بہنوں اور عزیز و اقارب کو، مبارک ہو بھائی بہن اور عزیز و اقارب کو کہ آج اللہ نے ان کی محبت کا یہ رنگ دکھایا ہے، کہ آج اللہ نے ان کی محبت کا یہ رنگ دکھایا ہے، اور نبی تیری جانب سے یہی تحفہ ہے شادی کا۔ محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ نبی تیری جانب سے یہی تحفہ ہے شادی کا کہ تم نے اس بڑی محفل میں یہ صحرا سنایا ہے، کہ تم نے اس بڑی محفل میں یہ صحرا سنایا ہے۔ رات شادی کرنا آپ سوچ چکے ہیں، نبی کی سنت ہے، لیکن میں اس پر کچھ گفتگو اور کروں گا انشاءاللہ، اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ رات اللہ کا بھی بنا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبھی
کو اپنی مخلوق میں حضرت انسان پیدا کیا اور ہزار سجدے شکر بارگاہ رب العالمین میں انسان میں صاحب ایمان پیدا کیا، یعنی دل کے بے حصے ہوئے ایک حصے پر اللہ خدا کی رحمت کے نام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تو دوسرے حصے پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اللہ نے انسان پیدا کیا، انسان میں صاحب ایمان پیدا کیا اور کائنات انسانیت کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت میں ایک ایسا آئیڈیل پیغمبر دیا جو مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں جن کا وصال ہوا، مکے اور مدینے کی جو شہروں کی زندگی کے طرح سے وصال کا قیام میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول خلا برپا کیا۔ شاعر لکھتا ہے کہ عرب کے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک ذروں کو ہم جیسے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نفر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔